فلسطین کا مسئلہ واقعتاً بہت ہی اہم ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو پہلے سے غور کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، نوٹ کر لیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہودی عذاب بن کر آئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حکم دیا تھا، اخرجوا من جزیرت العرب الیہود، یہود کو جزیرت العرب سے باہر نکال دو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ یہود سے اتنے دھوکے کھا چکے تھے مسلمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو ساتھ میں نہ رہنے دو۔ ترکی حکومت نے جس کو عثمانی حکومت کہتے ہیں یا سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کی یہ غلطی تھی کہ اسپین میں جن یہودیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور جن لوگوں کے جسموں پر پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جا رہا تھا، ان لوگوں کے لیے عثمانی حکومت نے بڑا سا بحری بیڑا ٹائپ کا بڑی سی کشتی سوچ لیں، وہ بھیج کر اور یہودیوں کو ترکی میں بسایا۔ ترکی میں بسانے کے بعد اس کو تمام تر فیسلٹیز دی گئی، یہاں تک کہ حکومت میں عمل دخل ہونے لگا۔ اور جب عمل دخل ہونے لگا تو ترکی حکمرانوں نے ان یہودیوں سے شادی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں ہی کا رول چلتا رہا، مسلمان حاشیے پر رہ گئے، مسلمان حاشیے پر چلے گئے، یہاں تک کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے الگ سے آبادی ہونی چاہیے۔ فلسطین میں سب سے پہلے ترکی حکومت نے یہودیوں کو بسایا ہے۔ یہودیوں کو بسانے والی حکومت کون سی ہے؟ ترکی حکومت ہے۔ ترک مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کی کانفرنسیں ہونے لگیں تو مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس کے چیلے چپاٹوں نے مل کر کے برطانیہ، انگلینڈ کے حوالے کر دیا فلسطین کے علاقے کو۔ فلسطین کے علاقے کو کس کے؟ برطانیہ، انگلینڈ کے حوالے کر دیا۔ اب انگلینڈ اور امریکہ نے مل کر کے یہودیوں کو پاورفل بنا دیا۔ مسلمانوں نے خود غلطی کی ہے، اور خاص طور سے ترکی حکومت نے غلطی کی ہے، اس کی سزا عربوں کو مل رہی ہے آج۔ اس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ، انگلینڈ تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ ترکی حکومت کی۔ ترکی حکومت نے اسپین سے بلا کر اور یہاں آباد کیا، اور ان کو پوری فیسلٹی دی، ان کے اخبارات نکلتے تھے، ان کے جرائد نکلتے تھے، ان کی کانفرنسیں ہوتی تھیں، اور حکومت میں عمل دخل تھا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی ماں یہودن تھی اور وہ ترکی کا حکمران بن گیا۔ تو یہ سب اس کے بہت سے اسباب ہیں، یہ کوئی ایک سبب نہیں۔ عام طور پہ عربوں کو جو لوگ آج مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہودیوں کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہودیوں کو بسانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہودیوں کے لیے الگ سے زمین الاٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تمام کے تمام مل کر کے آج بھی، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ترکی اور اسرائیلی نیشنلٹی ہولڈرز تقریباً 20,000 اسرائیلی فوج میں کام کر رہے ہیں، اور ایندھن کون فراہم کر رہا ہے؟ ترکی فراہم کر رہا ہے۔ غذائی سامان کون لا رہا ہے؟ ترکی لا رہا ہے آج بھی۔ یہاں تک کہ یہ طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کا
سر اونچا کیا. ہمارے باپ داداؤں نے اسرائیل کو بسایا ہے. اس نے خود اعتراف کیا ہے. ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کو ان معلومات سے آگاہی نہیں ہو سکی ہے. اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ہی یہ اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں, جڑ کو نہیں دیکھتے, اصل کو نہیں دیکھتے. اصل یہ ہے کہ ترکی حکومت نے اور انگلینڈ نے اور امریکہ نے مل کر کے ان یہودیوں کو بسایا ہے, اور عربوں کو ستانے کے لیے بسایا گیا ہے. بس عربوں کو ستانے کے لیے, عربوں کو ذلیل کرنے کے لیے, عربوں کے علاقے پر قبضہ کروانے کے لیے, یہ اصل مقصد ہے. اس لیے کہ ترکی سے تھوڑی سی انبن تھی, یعنی عربوں کو پہلے سے بھی ترکی سے انبن تھی. اب اس کا انتقام لینے کے لیے ترکی حکومت نے انگلینڈ کے حوالے فلسطین کو کر دیا, اور فلسطین میں ان لوگوں نے اپنے من چاہے روسیا سے لا کر, ہالینڈ سے لا کر, جرمنی سے لا کر, مختلف علاقوں سے لا کر کے یہودیوں کو بسایا گیا. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً صدیوں پر محیط ہے, صدیوں پر محیط ہے. اور یہ سلسلہ جاری تھا, پلاننگ ہو رہی تھی. پلاننگ, یہ دونما قبیلہ تھا, دونما قبیلہ. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا, یہ دونما قبیلہ تھا جن کو ترکی میں بسایا گیا تھا. اور یہ تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے, 300 سال پہلے کی بات ہے جب ان کو بسایا گیا. اور یہ دھیرے دھیرے اپنا پاؤں پسارتے گئے. کہا جاتا ہے نہیں کہ کھڑے ہونے دو تو پھر بیٹھنے دو تو پھر سونے دو. اس طرح سے ان لوگوں کا حال ہوا ہے. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مصلح عطا فرمائے. مصلح, جس کی نیت اچھی ہو. اب جو یاسر عرفات تھا یا دیگر لوگ تھے, یہ سب تو بکے ہوئے تھے. اب یاسر عرفات کی بیوی خود یہودن تھی, آفس سیکریٹری خود بھی یہودن تھی. تو ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے, کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ کوئی امید ہو سکتی ہے؟ کوئی امید نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غزہ کے لوگ ہیں, اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یقیناً ان لوگوں کا قصور نہیں, لیکن لیڈروں کا قصور ضرور ہے. یہ لیڈر لوگ ہی نہتھے مسلمانوں کو مرواتے ہیں. ابھی ترکی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, ترکی نے آج تک غزہ کے لیے کچھ کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. لیکن اسرائیلی فوج کے ساتھ ترکی لوگ ہیں, اسرائیلی کمپنیوں کو پرموٹ کر رہا ہے ترکیہ. اتنا ہی نہیں بلکہ غذائی سامان اور پیٹرول کون فراہم کرتا ہے؟ اسرائیل کے پاس پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول ترکی کے راستے سے جاتا ہے, ترکی کے راستے سے. اب یہ کون بتائے؟ اسلحہ ترکی کے راستے سے جاتا ہے. کوئی عرب کنٹری کے راستے سے جاتا ہے؟ نہیں, ترکی کے راستے سے پورا سامان جاتا ہے. اسلحہ جاتا ہے, اور ایندھن جاتا ہے, آئل جاتا ہے, غذائی اشیاء جاتی ہیں. اسی طرح سے فوجی اور جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, یہ جو بلڈنگ بنانے والی کمپنیاں ہیں اسرائیل کے اندر, اکثر ترکی کے اس میں مزدور لوگ ہیں. کہاں کے ہیں؟ ترکی کے ہیں. ترکی کی کمپنیاں اسرائیلیوں کے بلڈنگز بناتی ہیں. یہ حالت ہے. اب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. میرے عزیزو, تم مسلمان تو بنو پہلے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے. جب تک مسلمان ایمان پر قائم رہے, دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں ہلا سکی. ایمان شرط ہے. ایمان. آج ہمارا حال, ہم اپنے بر صغیر کے حالات کو دیکھیں, جتنی بھیڑ آج مسجدوں میں نہیں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مزاروں پہ بھیڑ ہوتی ہے. یعنی مسلمانوں میں جو مردہ پرستی آئی ہے, جب مردہ پرستی آ گئی تو پھر ہمارا تعلق رب کائنات سے رہا کہاں؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کرتے ہیں,
ہم خواجاؤں کا نام لیتے ہیں اور نہ جانے کن کن ننگے شاہ بھنگی شاہ کا نام لیتے ہیں. تو بھلا بتاؤ مسلمانوں، نام سے تو کام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہی نہیں بلکہ کام سکھایا. کام، اور کام ہی نہیں بلکہ دل کی اوور ہالنگ کیا. دل کی اوور ہالنگ کہ ایمان مضبوط. وہ ایمان والے تھے. اللہ رب العالمین کی تائید ان کے ساتھ تھی. اللہ رب العالمین ان کی مدد کیا کرتا تھا. اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم مردوں کی پوجا کر رہے ہیں. ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ دوسرے فلسفیوں کی بات لا رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت تو روٹے گی نا. اللہ رب العالمین کی رحمت تو روٹے گی. اللہ رب العالمین کے یہاں تو قدر ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین کے یہاں قدر ہے ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی. آج ایمان میں دیکھیں تو مسلمان زیرو، اگر عمل میں دیکھیں تو مسلمان زیرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا اتنا بڑا مقام بتایا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ فجر کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ فجر کتنے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور کسی یہودی نے آج سے بہت سالوں پہلے کہا تھا کہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن مسجد میں ایک بھی نظر نہیں آئے. یہ پلاننگ کی گئی ہے باقاعدہ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فجر میں مسلمان سوتے رہتے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے ہمارے اوپر نازل ہوگی؟ مسلمانوں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً کوتاہی اور کمی ہمارے اندر ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر 319 کے قریب تھے اور دعا کیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تو ہی مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے. تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، ہماری بگڑی بنانے والا تو ہی ہے. اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی جماعت کی مدد کر. آج ہم نعرے لگا رہے ہیں، کوئی یا علی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے. تو کون کون سے نعرے؟ الامان والحفیظ. حالانکہ مسلمان کا شعار، مسلمان کی پہچان ہر وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی. آج وہ نہیں. تو پھر شکوہ ہم کیسے، کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کوتاہی ہے اور کس وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کر رہا ہے؟ شرک ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے. بدعات کے ہم عادی ہو چکے ہیں، رات دن ہم بدعات کرتے ہیں. بھلا بتاؤ کہ نہ اللہ رب العالمین کی قدر جانے. اگر اللہ رب العالمین کی قدر جانتے تو اٹھتے بیٹھتے توحید پرست ہوتے، توحید والے ہوتے. لیکن توحید بھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوتے تو ہم بدعات نہیں کرتے. اس لیے کہ جو جتنے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اتنی ہی بدعات سے دور رہتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے. اب دونوں چیزیں، یعنی توحید بھی نہیں اور سنت بھی نہیں ہے. توحید کی جگہ پہ شرک داخل ہے اور سنت کی جگہ پہ بدعات داخل ہے. کوتاہی، کمزوری ہر اعتبار سے ہمارے اندر ہے. ہم مشکل اوقات میں بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے ہیں. جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو مزاروں پہ ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، یعنی بچوں کو ہم مشرک بناتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم مشرک بناتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ رب العالمین ویسے ہی ہمارے اوپر کرم کرے گا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرم کیا تھا. اور جب تک مسلمان ایک رب کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار رہے تب تک اللہ رب العالمین کی رحمتیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا. صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو یہود و نصارہ سے بازیاب کرایا تھا. ان کے اندر ایمان، ان کے اندر قوت اور ان کے اندر طاقت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت تھی. لیکن آج لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو، دوسروں کو کوسنے کے بجائے اپنے آپ کا محاسبہ کرو. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ ضرور پڑھیں. ترکی نے جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو زد و کوب کیا ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو شرک میں ڈبایا ہے، کفر میں ڈبایا ہے، اور صوفیت اور نقشہ بندیت میں ڈبایا ہے، یقیناً یہ سب غلطیاں ترکی حکومت کی ہے. ترکی حکومت کی یہ سب غلطیاں ہیں، اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں. صرف تاریخ، اسپین کی تاریخ پڑھ لیں. اسپین کی تاریخ، جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، وہاں پہ یہودی سب سے بڑے مجرم تھے، اور یہودیوں کو جلایا گیا تھا، یہودیوں کو سمندر میں پھینکا گیا تھا. ترکی حکومت نے یہودیوں کو بچایا تھا، بچا کر کے یہاں بسایا. ایک تو بچایا اور دوسرے بسایا. اب کہاں بسایا؟ فلسطین میں بسایا. آج حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نکال رہے ہیں، مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. تو بھائی غلطی اپنی کیوں نہیں سدھارتے؟ اپنی غلطی کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اپنی غلطی کو پہلے تسلیم کریں، اپنی غلطی کو مانیں، اور جب غلطی کو کوئی تسلیم کر لیتا ہے تو آگے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی، یعنی یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں بھی جب کسی کمپنی کو خسارہ ہوتا ہے یا کوئی پارٹی ہارتی ہے تو اس کا ایک طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے. تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کہاں ہم سے چوک ہوئی. اب ہم فلسطین کے معاملے کو دیکھیں تو ترکی حکومت سے چوک ہوئی ہے، ترکی حکومت سے بالکل چوک ہوئی ہے، اور اس کو بتانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر اس ظالم اور جابر اسرائیلی حکومت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، پلاننگ کریں. لیکن افسوس ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کیا گیا، جنگ کی شروعات کی گئی، یہ ایران کے شہ پر، ایران کے کہنے پر. لیکن ایران نے غبارہ چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے؟ غبارہ چھوڑا ہے. اور ایران کبھی بھی مسلمانوں کی مدد کرنے والا نہیں. یہ میں علی اعلان کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں. نہ ایران نے کبھی کسی مسلمان حکومت کی مدد کی ہے، اور نہ ایران کبھی کرے گا. مسلمانوں کی حکومت کو گرانے کا کام ایران کرتا ہے. آج جو کچھ سوریہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، سب کا ذمہ دار کون؟ ایران ہے. سب کا ذمہ دار ایران ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس حقیقت سے واقف ہیں؟ کتنے مسلمانوں کی ان چیزوں کا پتہ ہے؟ بہت کم. یعنی آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایران مسلم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ سے اسلحہ خریدتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ دنیا کے میڈیا پر چھایا ہوا ہے. جب صدام حسین کے ساتھ ایران کی جنگ ہو رہی تھی، عراق اور ایران کی جنگ، یہ 80 کے قریب کی بات ہے. اس وقت ایران اسلحہ خرید رہا تھا کس سے؟ اسرائیل سے. جو اسرائیل سے اسلحہ خرید کر کے صدام حسین کو مار رہا تھا، وہ آج فلسطین کو آزادی دلا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ ایران اور اسرائیل دونوں کے اندر اندرونی دوستی ہے، اندرونی دوستی ہے کہ ہم تمہارے خلاف بھونکتے رہیں گے، تم ہمارے خلاف بھونکتے رہو، اور ہم اندر کے اندر دوست رہیں گے. اور نیٹ پر جو بھی یہ نیٹ سے واقف ہے، آج دیکھیں نا کس طرح سے احمدی نژاد کس طرح سے گیا تھا، کتنا اس کا سواگت ہوا، کتنی اچھی ملاقات رہی، اور کس طرح سے دونوں کے تعلقات تھے. آج بھی یہودیوں کے بتکدے نہ جانے کتنے 60 کے قریب بتکدے ہیں یہودیوں کے ایران کے اندر، لیکن سنی کی کوئی ایک مسجد نہیں ہے. مسجد اقصی کی بات ہے تو کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، ایران سے کئی کتابیں چھپ چکی ہیں کہ مسجد اقصی زمین پر نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی تو آسمان پر ہے. ہم کو مسجد اقصی سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں. مسلمانوں کہاں کھو رہے ہو؟ تم اپنا جائزہ تو لو، اپنا جائزہ لو مسلمانوں. یہ حقائق جاننے کی کوشش کرو.
خاص طور سے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ان شور اور ہنگاموں کے پیچھے نہ پڑو، حقائق کو جاننے کی کوشش کرو، حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، تب تمہیں معلوم ہوگا، اور جب معلوم ہو جائے گا تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے، اپنی اصلاح کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے بندو، اپنی اصلاح کی فکر کرو اور لوگوں کو آگاہ کرو، نالج دو کہ کیسے یہودی یہاں پر بسے، کس طرح سے یہ براجمان ہوئے، کس نے سپورٹ کیا، کس نے بسایا، کس نے اسلحہ دیا، اور آج کون کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے، آج بھی جان سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے توحید پر، مسلمانوں توحید پر آؤ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ، توحید سے اللہ کی مدد آتی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، مسلمانوں کو پاور اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتنی قوت دے کہ مسلمان اگر پیشاب کر دیں تو یہودی اسی میں ڈوب کر مر جائیں۔